بھوک سے بلکتے ہوئے ایک یتیم بچے کا واقعہ جو رونے لگا اور کہنے لگا، ابو میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آج کا یہ واقعہ سن کر آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک غریب سی عورت تھی، وہ غربت کی مارے حاملہ تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تو اس غریب بیچاری عورت کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب 2-3 دن سے بچے کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ قبرستان گیا اور اپنے باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی قبرستان جایا کرتی تھی۔ یہ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے اپنے شوہر کے قبرستان کبھی کبھار جایا کرتی تھی۔ تو یہ بچہ ایک دن اپنی ماں کے بغیر اکیلا ہی قبرستان پہنچ گیا اور باپ کی قبر کو تلاش کر کے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اور اس کے سرہانے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، ابو میں 2-3 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کو غربت نے یہاں تک جکڑ لیا تھا۔ ان کی نوبت یہاں تک آن پڑی تھی کہ اس کی ماں اسے حرام کھلانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، اس کی ماں کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس کی ماں کو جب بھی مرا ہوا جانور ملتا تو وہ حرام جانور کا مردار گوشت اپنے بچے کو کھلا دیتی تھی۔ باپ کی قبر کے سرہانے یہ 4 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ پھر ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب 4 سال کے بچے کو روتے ہوئے دیکھا اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا اور اس طرح کی درد بھری فریادیں کرتے ہوئے دیکھا، بچے کا توتلا لہجہ، بچے کے ننھے جڑے ہاتھ دیکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو تو میں تیرے باپ کو تھوڑی دیر کے لیے قبر سے باہر نکال لوں گا۔ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر بہت احسان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے صحیح اور سلامت قبر سے باہر نکل آ۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آ، پھر اچانک سے قبر پھٹی اور ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکل آیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کہتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ اس نے اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ عطر کی خوشبو آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، لیکن تم اپنے دونوں کانوں سے اپنے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون، جو اطمینان غربت میں ہے وہ سکون اور وہ اطمینان امیری میں نہیں ملتا ہے۔ امیری میں بے سکونی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگنا اور جب بھی جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ میں 3-3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، مجھے 3-3 دنوں تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا تھا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلایا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے
تو جو غربت کی زندگی ہے بسر کر، یہاں 4 دن کی زندگی ہے گزر جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مر جانے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو تو دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ باپ اپنے 4 سال کے بیٹے کو یہ سمجھاتا ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے، اور ایک لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک ایک گھونٹ پانی کے پینے کے ساتھ ساتھ جب سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوا قبر کے اندر چلا گیا اور پھر سے ایک بار مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ وہ جب بھی مانگا اللہ سے مانگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا، اسے اتنا عطا کیا کہ اس سے بڑے بڑے بادشاہ بھی رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب ہوں، معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر کبھی بھی تم سے میری صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ تمہارا جو یہ سر ہے، تمہارا یہ قیمتی سر جس میں سوچنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ زندگی میں کبھی بھی پریشانی آئے، کبھی بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو تکیے میں سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو کبھی تکلیف نہ دینا، والدین کو درد مت پہنچانا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، ناراض ہو جاؤں، اس پر میرا قہر برسے گا، اس پر میرا عذاب ہوگا اور اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کا لکھا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک، امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔